اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ اسلامی مہینوں میں 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان کی وجہ تسمیہ حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے، وَإِنَّهَا تَرْمَزُ الذُّنُوبَ۔ رمضان رمز سے مشتق ہے اور رمز کے معنی ہیں جلا دینے کی۔ چونکہ رمضان میں یہ خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ رمضان المبارک کا پورا احترام اور اس کے اعمال کا اہتمام کیا جائے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرما کر اس کو دوسرے مہینوں سے ممتاز فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی تجلیات خاصہ اس ماہ میں اس درجہ نازل ہوتی ہیں جو کہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ گویا موسلا دار بارش کی طرح خصوصی تجلیات الہیہ اس مبارک مہینے میں برستی ہیں۔ جنہیں اللہ تعالی نے بصیرت کی آنکھیں دیکھی ہیں، وہ ان تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے فیوز برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ دل کی آنکھ سے محروم ہیں، وہ اپنے کور باطنی کے سبب ان تجلیات کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ امت پر 5 خصوصی انعامات۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی چیز ہے روزے دار کی منہ کی بو، جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جو خصوصیت ہے، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، قریب ہے میرے بندے، دنیا کے مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ 5واں انعام کیا ہے؟ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد سنا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں رمضان کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجھنے لگتے ہیں، اور حوریں عرض کرتی ہیں، اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجیے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا، مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں، 70,000 خدام ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کے کھانے ہوں گے، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا
کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے سے کہیں زیادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ہر عورت کے لیے ایک شخص سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے اور روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو یہ ذکر کیا گیا ہے ثواب، یہ صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کے لیے حدیث شریف میں ہے، رمضان ایسا مہینہ ہے اس کے اول حصے میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار اور اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے۔ اس کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور ماہ رمضان کا آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہم رحمت، مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کے لیے اللہ سے دعا کریں، مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔